اسی دوران مقتول کے ورثاء عبدالمطلب کے پاس آئے اور کہا کہ چونکہ آپ سردار ہیں اس لیے قصاص و دیت لے کر دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام انصاف پسند طبیعت کے مالک تھے۔ حرب نے ان کے ساتھ جہاں جہاں زیادتی کی آپ نے پلٹ کر اس سے بدلہ نہ لیا، مگر اب بات چونکہ ایک انسان کے قتل کی تھی تو آپ نے حرب بن امیہ کو بلوا بھیجا اور اسے کہا کہ قاتلوں کو ان کے حوالے کیا جائے۔ حرب نے قتل سے صاف انکار کر دیا اور فساد کھڑا کر دیا۔ آپ نے بات کو بڑھانا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے قریش کے بزرگان کو جمع کیا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں آمادہ کیا کہ حرب بن امیہ سے تعلق ختم کر دیں اور ہر طرح کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے جب تک کہ وہ قاتلوں کو ہمارے حوالے نہ کرے۔ قریش نے ایسا ہی کیا اور یہ سختی حرب زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور دیت دینے پر آمادہ ہو گیا۔ مقتول کے چچا زاد بھائی کو 100 اونٹ اور لوٹا ہوا مال واپس کیا۔ جو مال ضائع ہو گیا وہ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے اپنے پاس سے پورا کر کے مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ اس طرح اس قتل میں حرب کا ہاتھ ثابت ہو گیا۔ 539 ہجری کا سال حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کے لیے بہت پرسکون اور مسرتوں بھرا سال تھا۔ آپ کا اس وقت تک ایک ہی بیٹا تھا۔ حرب بن امیہ کے طعنے پر آپ نے قریش کے سامنے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دے اور وہ میرے سامنے زندہ رہے تو ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ آپ نے شادیاں کیں اور اسی سال آپ کے ہاں 2 بیٹے عبدالمطلب اور ابو لہب پیدا ہوئے۔ اسی خوشی میں بہت سارے اونٹ ذبح کیے اور اہل مکہ کی ایک بہت بڑی دعوت کی۔ اپنے پرائے نے سیر ہو کر کھایا۔ اس دعوت نے آپ کو بہت قلبی سکون دیا اور آپ نے اس طرح غرباء و مساکین کے لیے باقاعدہ لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیا اور ایک وقت میں 100 اونٹ قربان کروایا کرتے تھے۔ مسافر، غریب و نادار اور خاص و عام کو دعوت عام تھی اور جو گوشت بچ جاتا اسے جنگل، میدان اور پہاڑوں پر ڈال دیا جاتا تاکہ وہاں موجود چرند پرند بھی بھوکے نہ رہیں۔ آپ کی یہ سخاوت دیکھتے ہوئے آپ کا لقب معتم الطائر یعنی پرندوں کو کھلانے والا مشہور ہو گیا۔ 539 میں حضرت عبدالمطلب نے 4 شادیاں کیں۔ ایک حارث نامی بیٹا پہلی بیوی سے تھا۔ ان 4 بیویوں سے آپ کے ہاں 9 بیٹے اور 6 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام عبدالمطلب تھا۔ عبدالمطلب علیہ السلام کا پیدائشی نام عبد مناف تھا۔ دوسرے بیٹے کا نام عبدالعزیٰ جسے ابو لہب بھی پکارا جاتا ہے۔ ان دونوں بیٹوں میں چند ماہ کا ہی فرق تھا۔ تیسرا لڑکا زبیر، اس کے بعد حضرت عبداللہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ ان کے بعد معقوم، ہجل اور زرار، زبیر اور عباس پیدا ہوئے۔ 567 عیسوی میں آپ کے بیٹوں کی تعداد 10 پوری ہو گئی۔ اس وقت ابو طالب اور عبدالعزیٰ کی عمر تقریباً 29 اور 30 سال تھی۔ زبیر کی 23 اور عبداللہ کی 22 سال عمر تھی۔ عباس 2 اور حمزہ 1 سال اور سب سے بڑے بیٹے حارث کی عمر 47 سال ہو چکی تھی۔ آپ کی عمر میں آپ کی آنکھوں کے سامنے سب زندہ و سلامت تھے۔ آپ کی بیٹیوں میں قدرتی طور پر شعر کہنے کی صلاحیت موجود تھی، اس لیے مختلف تواریخ میں ملتا ہے کہ جناب حمزہ کی دردناک شہادت پر آپ کی بہنوں نے بہت پردرد مرثیے کہے۔ تو معزز ناظرین، آج کی قسط کے ساتھ اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملیں گے متولی کعبہ کی اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔